اخلاص کی نشانی جو عمل کرو بھول جاؤ. المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی. مخلص جس طرح اپنی غلطیوں کو چھپاتا ہے اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے. حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے پاس گئے تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے کمر پہ نشان تھے. فندہش پریشان ہوا کہ لڑائی نہیں ہو گئی، نشان کس بات کے؟ کیسے پتہ چلا کہ نشان کس بات کے تھے؟ جب تیسرے دن فقراء اور مساکین باہر آ گئے کہ ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں، اور ساری رات یہ ان تک کھانا پہنچانے میں اور چیزیں اٹھا اٹھا کے پہنچانے میں گزار دیتے تھے. نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے، بدلہ لینے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے. من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له فهو عين الرضا. آپ کسی کا کام کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کام ہو جاتا ہے آپ کے بھائی کا، اور آپ کو وہ تحفہ دیتا ہے، یہ خالص سود ہے. اور میں حیران ہوں کہ صحیح الجامع کی اس روایت پہ کہ آج اگر آپ دیانتداری سے دیکھیں 100 میں سے کتنے لوگ ہوں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اس کا کام کیا ہے، اس کو مجھے کچھ دینا چاہیے، مجھے ضرور اس کو دینا چاہیے. اور اگر دینے والا بھی اس نیت سے اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، چونکہ اس نے میرا کام کیا ہے تو میں اس کو کچھ دے دوں، اس کو کیا نیکی ملے گی؟ اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا. سلف جو ہے وہ ان باتوں سے بچا کرتے تھے کہ کون سا لقمہ، کون سا لفظ، کون سا حرف جو میری زبان کے لائق نہیں، جو میرے پیٹ کے لائق نہیں، جو میرے کانوں کے لائق نہیں. اور چوتھی نشانی جو انتہائی خطرناک ہے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، مخلص اور ریاکار کی ایک ہی نشانی ہے، حد فاصل ہے. مخلص اس کو آپ مذمت کرو، تعریف کرو، وہ کام میں لگا رہتا ہے. ریاکار جو ہے ینشط اذا مدح ویکسل اذا ذم. ریاکار جب تک اس کی تعریف کرتے رہو کام کرتا رہے گا، جس دن مذمت ہوگی اس دن بیٹھ جائے گا، کام نہیں کرے گا. کیا کہے گا؟ طریقہ نہیں ان کو آتا، آپ سکھا دو. ریاکار جو ہے وہ سب تعریف پہ چلتا ہے، وہ کوئی نصیحت سننا پسند نہیں کرتا. اور امام غزالی نے کتنی بڑی بات کہہ دی. وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص نصیحت سننے کو پسند نہیں کرتا، ایسا شخص لا خیر فی، اس میں کوئی خیر نہیں، بلکہ لا یرجا خیر، اس کی خیر کی امید بھی نہ کرنا. لوگوں نے کہا اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، یہ کیا؟ کہا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ تو ان کی عزت آڑے آ جاتی ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھا رہے ہو؟ اچھا مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہ کروں؟ وہ اپنے آپ کو اس نصیحت سے بڑا سمجھتا ہے. اور قرآن نے آگے لفظ کیا بولے ہیں؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.